تو اللہ نے اس ہستی کو ایک بہت پیارا بچہ دیا، دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، وہاں دمشق کی ٹھنڈی فضاؤں میں رہتے تھے۔ نخلستان سا بستی کے باہر ان کا گھر قلعہ نما تھا، وہاں یہ فیملی رہتی۔ اب اپنے فرائض نبوت سے آ کر شام کو بچے کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو دیکھ دیکھ کر بارے نیارے ہوتے تھے۔ ایک صبح جبرائیل امین آئے، سلام عرض کیا اور اللہ کا حکم سنایا کہ اس بچے کو اور اس کی امی کو لے کر آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، اور ہجرت کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ براق آپ کے در دولت کے باہر کھڑا ہے انتظار میں، آپ تیار ہو کر آئیے، آپ کو نئی جگہ لے چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، ٹھنڈا موسم ہے، بہترین فضا ہے، قلعہ نما میرا گھر ہے، اللہ نے مجھے یہاں سب کچھ عطا کر رکھا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، ممکن ہے اس نے میرے اس فیملی کے لیے اس سے بھی بہتر کوئی نخلستان بنا رکھا ہو، کوئی اس سے بھی بہتر سبزہ زار بنے ہوں، کوئی اس سے بھی بہتر ٹھنڈے موسم ہو، کوئی اس سے بھی بہتر کوئی میرے گھر کے لیے قلعہ تعمیر کر رکھا ہو۔ حکم ہوا، بڑے خوشی سے وہ فوراً تیار ہو چلے۔ براق ہے، آگے جبرائیل امین ہے، اس کے اوپر سوار ابراہیم خلیل رضی اللہ علیہ السلام، پیچھے ان کی اہلیہ شہزادی ہاجرہ ہے رضی اللہ عنہا، اور ان کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے۔ یہ قافلہ ہے جو دمشق سے نکلا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر کوئی پرفضا مقام ہوگا جہاں شاید اللہ نے ہمارے رہنے کا فیصلہ فرمایا۔ راستے میں جب چلے تو جہاں کوئی اس طرح کا بستی نظر آتی، کوئی ماحول نظر آتا، کوئی درخت نظر آتے، کوئی باغ نظر آتے، کوئی پھل پھول نظر آتے، کوئی ٹھنڈی ہوائیں فضائیں نظر آتی، تو وہ پوچھتے جبرائیل کیا یہی جگہ ہے جہاں ہم نے اترنا؟ تو وہ ادب سے عرض کرتے کہ نہیں اللہ کے خلیل، ابھی اور جگہ جانا۔ چلتے 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 ریگستان سارے آ گئے، نخلستان ختم ہو گئے، ٹھنڈی فضاؤں کی بجائے گرم ہوا کے تھپیڑوں نے لے لی، ریت اڑتی نظر آ رہی تھی، آگے نہ کوئی بندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی۔ تو جبرائیل امین نے براق کی لگام تھامی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اتریے، آپ کا نخلستان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آیا، کچھ نہیں، بڑی خوش دلی سے وہاں اپنی اہلیہ کو اور اپنے معصوم بچے کو اتارا، ادھر ادھر دیکھا، نہ تو کوئی جھاڑی نظر آ رہی، نہ کوئی پرندہ نظر آ رہا، نہ کوئی پانی کے آثار ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی ذی روح انسان ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ جگہ اللہ نے بس جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، پتہ وہ کیا عجیب دعا ہے۔ اس دعا کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت اور رسالت اور اولو العزمیت کا خوبصورت اور پاکیزہ جذبہ، بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتے، انہوں نے کہا اللہ تو قادر ہے، تو اس ریگستان کو بھی ایسا بہترین ایک شہر بسا دے جس کے اندر پھل ہو، جس کے اندر پھول ہو، جس کے اندر آبادیاں ہو، جس کے اندر امن ہو، اور پوری دنیا کے انسانوں کی ساری زندگی یہ خواہش ہو کہ کاش مجھے زندگی میں کوئی ایسا لمحہ میسر آئے کہ میں وہاں سے اٹھوں اور آ کر اس گھر کے گرد طواف کر کے اپنے دل کی دنیا بسا۔ اللہ تو اس کو ایسا بنا۔ اب انہیں کیا پتا کہ جس کو عام آدمی ریگستان کہہ رہا تھا، لکودک صحرا کہہ رہا تھا، وہ تو اللہ کے گھر تھا، تو بیت اللہ بن رہا تھا۔ یہ تو اللہ کی شان اور عظمت تھی، اس کی بے نیازیاں ہیں، اس کی یہ غنا کی عجیب ادائیں ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے لیے جو بندہ معمار تعمیر کے لیے پسند فرمایا، وہ اپنا خلیل پسند فرمایا۔ اور وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اب یہاں کیا کروں، ادھر ادھر سے حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ بھی ادھر سے کچھ تن کے چنتی پھر رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی چنتے پھر رہے ہیں،
چھوٹی سی ایک چھپری بنا دی اور اس چھپری کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال دیا، وہ مکان بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے، جہاں اپنا خاندان بسایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے گھر والے پہلی دفعہ رہائش پذیر ہوئے، یہ وہ جگہ ہے جو آج حتیم